اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ حیات میں شاہ ولایت پناہ حضرت علی علیہ السلام ایک روز مکہ معظمہ سے تنہا بغیر ذوالفقار کے سوار ہو کر نخلستان کی طرف روانہ ہوئے۔ جب کچھ دور نکل گئے تو یکایک ایک غبار اٹھا اور اس میں سے ایک سوار ظاہر ہوا، جو جنگی سپاہیوں کی طرح ہتھیار تن پر سجائے، ایک طویل نیزہ ہاتھ میں لیے، تلوار کمر پر جمائے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کی نظر جب حضرت علی امیر المومنین پر پڑی تو انتہائی غضب میں آ کر پوچھا کہ تو کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے اور تیرا نام اور نسب کیا ہے؟ جلد بیان کر، ایسا نہ ہو کہ جلد ملک عدم کی راہ لے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس جوان مرد کا یہ کلام سنا تو فرمایا، تیزی کو چھوڑ دے، کیونکہ شیر کا شکار ذرا بھی خوف میں نہیں ہوتا۔ اپنے غرور کو ترک کر اور اسلام کی طرف آ جا تاکہ نجات پائے اور آخرت تیری سنور جائے اور تو ممتاز مقام پائے۔ یہ کلام سن کر کافر جوش میں آیا اور نیزہ لے کر آپ علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ مشکل کشا نے پل میں اس جری جوان کا نیزہ چھین کر جنگل کی طرف پھینک دیا۔ کافر نے اپنی تلوار سنبھالی اور مشکل کشا پر وار کیا۔ مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام نے تازیانہ کی مدد سے تلوار کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ کافر پھر بھی باز نہ آیا اور اس نے اپنا گرز اٹھا کر آپ علیہ السلام کو مارنا چاہا، لیکن مشکل کشا مولا علی علیہ السلام نے چابک دستی سے ایک ہاتھ سے گرز کو پکڑا اور کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کو زمین سے اوپر اٹھا لیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اسے زمین پر پٹک کر باندھ دیا۔ اب کافر بے بس ہو چکا تھا۔ تب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا کہ اب بتا کہ تو کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، کیا کام کرتا ہے اور کہاں جا رہا ہے؟ لیکن کافر نے کوئی جواب نہ دیا اور روتا رہا۔ جناب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیر موت سے نہیں ڈرا کرتے، بتا کہ تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ کافر نے عرض کی، بے شک بہادر موت کے ڈر سے نہیں روتا، اور میرا رونا بھی موت کے ڈر سے نہیں ہے، میں تو اپنے یار کے وصال میں روتا ہوں۔ کافر نے کہا کہ میرا نام رات جنگی ہے، میں ممالک مغرب کا رہنے والا ہوں، میرا شمار وہاں کے بہادروں میں ہوتا ہے۔ بلاد مغرب میں ایک بادشاہ حارث بن ربیع ہے، میں اس کا برادر زادہ ہوں۔ اس کا کوئی لڑکا نہیں جو اس کا جانشین ہو، لیکن ایک بیٹی ہے جو فرط حسن و جمال سے خورشید منیر کو ذرا حقیر سمجھتی ہے۔ میں ایک روز شکار کو گیا ہوا تھا اور شکار کی تلاش میں دوڑ دھوپ کر رہا تھا کہ لڑکی کو شکارگاہ میں دیکھا اور میں اس کا عاشق ہو گیا۔ جب میں گھر میں پہنچا تو طاقت طاق ہو گئی اور دل و جان سے میں اس کا مشتاق ہو گیا۔ میں نے اپنے چچا کے پاس جا کر اس پیکر حسن و جمال کی خواست گاری کی اور اس کا رشتہ مانگا، جس پر میرے چچا نے جواب دیا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھے اپنی لڑکی دے دوں اور تیری مراد بر لاؤں تو تنہا مکہ کا سفر کر اور وہاں جا کر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا سر لا۔ اگر یہ کام نہیں کر سکتا تو دل سے یہ خیال چھوڑ دے کہ میں اپنی لڑکی تجھے دوں گا۔ میں اس مہاجبین کی آرزو میں ہتھیار بدن پر سجا کر علی علیہ السلام سے لڑائی کے لیے روانہ ہوا ہوں۔ 1 مہینہ ہو چکا ہے، دن رات سفر میں ہوں اور اپنے دلدار کی آرزو میں اشک حسرت بہا رہا ہوں۔ تم کو دیکھا تو خیال کیا کہ میں تمہارا گھوڑا چھین لوں گا
اور تم کو مکہ بھیجوں گا کہ جا کر علی علیہ السلام کو تلاش کر اور مجھے اس کا پتہ بتا، اور اس طرح میری مشکل آسان ہو جاتی۔ لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ تمہارے ہاتھوں گرفتار ہو جاؤں گا اور حسرت ہی میں جان دے دوں گا۔ اے دلاور، آفرین ہو تجھ پر کہ تو نے مجھ جیسے جری کو بغیر ہتھیار بے بس کر دیا۔ اے جوان، تو کون ہے جس نے مجھے زیر کیا؟ حضرت علی علیہ السلام اس شخص کی باتیں سن کر گھوڑے سے نیچے اترے اور فرمایا، اے شخص، میں ہی علی ابن ابی طالب ہوں۔ میرے ہاتھ باندھ، میرا سر قلم کر اور لے جا تاکہ تو اپنی مراد پا سکے، کیونکہ میں رضائے حق کا طالب ہوں اور کئی دفعہ اپنا سر دشمنوں کے حوالے کر چکا ہوں۔ جبکہ میرے قتل سے تیرا کام بنتا ہے اور تیرا مطلب پورا ہوتا ہے، تو خدا کی رضا کے لیے تیری حاجت پوری کرتا ہوں۔ کافر نے جب یہ کلام سنا تو اس پر اس قدر اثر ہوا کہ وہ آپ علیہ السلام کی تعریف کرنے لگا اور عرض کی کہ آفرین ہے آپ پر، کبھی ایسا شخص میں نے نہیں دیکھا، اور نہ ایسا کام کسی نے کیا ہے اور نہ کوئی کر سکتا ہے۔ بس میں دل و جان سے اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ اس کافر نے اسلام قبول کر لیا اور حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ جناب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ غم نہ کھا، ذرا بھی فکر نہ کر، میں تیرا مطلوب تجھ کو ملاؤں گا اور اس کو تیرا کرین و ہم نشین بنا دوں گا۔ مولا علی علیہ السلام نے اسے حکم دیا کہ تم میرے گھوڑے پر بیٹھ جاؤ، دونوں مل کر بلاد مغرب کی طرف چلیں اور وہاں جا کر تیرے مطلب کی بات کرتے ہیں۔ پس وہ شخص آپ علیہ السلام کے ہمراہ آپ کے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور چشم زدن میں بلاد مغرب پہنچ گئے۔ اسی بادشاہ کی لڑکی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہبری میں مسلمان ہو گئی، اور اس بات پر معمور ہو گئی کہ کل حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا استقبال کرے اور ایمان کو تازہ کر کے کلمہ شہادت زبان پر جاری کرے۔ جب شہزادی صبح بیدار ہوئی تو صبح سویرے ہی شہر سے نکل کر جنگل کی طرف روانہ ہوئی۔ ناگہاں شاہ ولایت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس پہنچی اور آپ کو دیکھ کر پھول کی طرح کھل اٹھی اور نہایت ادب سے عرض کی کہ اے ابن ام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے زوج بطول علیہ السلام، آپ پر میرا سلام ہو۔ بعد ازاں بیان کیا کہ یا علی علیہ السلام، رات میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ وہ میری طرف آئے اور مسکرا کر فرماتے ہیں، ہماری محبت اپنے دل میں قائم کر اور اسلام کو اختیار کر لے، تاکہ ہمیشہ کی دولت سے مال و مال اور سعادت ابدی سے خوشحال اور فارغ البال ہو۔ اس لڑکی نے کہا کہ حضور، میں نے کفر سے توبہ کر لی اور ایمان لے آئی ہوں۔ بعد ازاں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل میرا بھائی علی علیہ السلام آئے گا اور تجھ کو حق کی طرف رہنمائی کرے گا، اس کے ہاتھ پر ایمان تازہ کرنا اور حق کی راہ میں داخل ہو جانا۔ شہزادی نے اپنا خواب بیان کرنے کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے اسلام کو قبول کر لیا اور از سر نو اسلام اختیار کیا۔ اسی وقت گرد و غبار نمودار ہوا، ستاروں کی طرح بے تعداد لشکر سامنے آیا۔ لڑکی نے عرض کی کہ یہ تو بادشاہ کا قافلہ ہے، میرا باپ شکار پر گیا ہوا تھا اور شکار سے واپس آ رہا ہے۔ جب شاہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام نے یہ خبر پائی تو جھپٹ کر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ میں علی ابن ابی طالب ابن ام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ اگر تو چاہتا ہے کہ آتش دوزخ سے امان پائے اور گلشن فردوس میں داخل ہو تو کفر و ضلالت کو چھوڑ کر اسلام اختیار کر۔ اس نے غضب آلود ہو کر لشکر کو یوں حکم دیا کہ اے بہادرو، تلوار کھینچ لو اور اس جوان کا کام تمام کر دو۔ لشکری حکم ملتے ہی شاہ ولایت حضرت علی امیر المومنین علیہ السلام کی طرف لپکے،
سب نے مل کر تلوار و سنان اور گرز سے حملہ کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے ایک زوردار آواز میں نعرہ تکبیر بلند کیا کہ تمام لشکر بے دست پا ہو گیا اور اکثر تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ پھر جناب نے دلیرانہ جولانی کر کے شاہ مغرب کو زمین سے اٹھا لیا۔ وہ بادشاہ پکار اٹھا، الاما الاما، اے شیر مرداں، اے شیر یزداں، الاما۔ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام نے اس بادشاہ کو زمین پر پٹک دیا۔ اس بادشاہ نے کلمہ شہادت اپنی زبان سے جاری کیا اور صدق کے دل سے تمام سپاہ اور بادشاہ مسلمان ہو گئے۔ بعد ازاں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے راد جنگی اور بادشاہ مغرب کی بیٹی کو طلب فرمایا اور ان دونوں کا باہم عقد کر دیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام مکہ کو روانہ ہو گئے۔